مسیح یسوع کے بابرکت نام میں صبح کا سلام اور عزیزو، اس وقت جو خداوند نے مجھے حوالہ دیا ہے اور جو کلام دیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی۔ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 23 باب اور پہلی آیت سے لے کر 29 آیت تک۔ خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک اور پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور گلا بانی نہیں کی۔ دیکھو، میں تمہارے کاموں کے بڑائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ باں خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ پھر خداوند دوسرے 9 آیت میں فرماتے ہیں، نبیوں کی بابت میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میری سب ہڈیاں تھر تھراتی ہیں، خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں۔ یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے، لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے، میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں، کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا ناحق ہے کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں۔ ہاں، میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی، خداوند فرماتا ہے، اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ۔ اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں یہ حماقت دیکھی ہے، انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا۔ میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی ہے، وہ زناکار اور جھوٹے ہیں، جھوٹ کے پیروکار اور بدکاروں کے حامی ہیں، جہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ وہ سب میرے نزدیک سدوم کی مانند ہیں اور اس کے باشندے عمورہ کی مانند۔ اس لیے رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو ناک دونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کی باتیں۔ وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی، اور ہر ایک سے جو اپنے اندر کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہیں آئے گی۔ پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ دیکھ، خداوند کے قہر کا شدید طوفان جاری ہوا ہے، بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ خداوند کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادہ کو پورا نہ کرے۔ تم آنے والے دنوں میں اسے نجومی معلوم کرو گے
میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا۔ خداوند فرماتے ہیں کہ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا، پر یہ دوڑتے پھرے۔ میں نے ان سے کلام نہیں کیا، پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے برے کاموں سے باز رکھتے۔ خداوند فرماتا ہے میں نزدیک کا خدا ہوں، دور کا خدا نہیں۔ پھر خداوند 25 آیت میں فرماتے ہیں میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ آج کل کے پادری، آج کل کے ٹچ سسٹم، آج کل کے نام نہاد جھوٹے اور مکار انسان جنہوں نے کبھی خدا کا کلام سنا ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کب یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں۔ خداوند نے بہت سخت پیغام دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے من گھڑت سٹوریاں بناتے ہیں خوابوں میں۔ ہر کوئی اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے میرے لوگوں کو میرا نام بھلا دیں جس طرح ان کے باپ دادا بول کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے۔ جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس نبی کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کرتا ہے۔ اور پھر خداوند 30 آیت میں فرماتے ہیں، ان کے کلام میں لکھا ہے اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں۔ دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے جو اپنی زبان کا استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو نہیں بھیجا نہ حکم دیا ہے۔ دیکھیے خداوند کا کتنا سخت فیصلہ ہے کہ میں نے جو آج کل بڑے بڑے کروسیڈ کرتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں، باہر سے لوگ منگائے جاتے ہیں، ان سے ڈونیشن لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، یہ سب پیداوار ہے پیسے کی۔ لیکن خداوند کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی نبوت کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو نہ بھیجا ہے اور نہ حکم دیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھیں کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت کیا ہے، تب تو ان سے کہنا کہ کون سا بار نبوت؟ خداوند فرماتا ہے میں تم کو پھینک دوں گا، اور نبی اور کاہن اور ان لوگوں میں سے جو کوئی کہے خداوند کی طرف سے بار نبوت، میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا، چاہے ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداوند نے کیا جواب دیا ہے۔ پر خداوند کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی۔ اس لیے میں اپنے چرواہوں سے منت کرتی ہوں، اپنے چرواہوں سے درخواست کرتی ہوں، اپنے رہبروں سے کہ لوگوں کو وہ صحیح تعلیم دیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے، اور اپنی طرف سے من گھڑت سٹوریاں، اپنی طرف سے کہ میرے کو خواب آیا، میرے کو یہ ہوا، میرے کو وہ ہوا، ویسی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ کل کو باتیں اگر ہم جھوٹ کسی کو کہتے ہیں، اگر ہم جھوٹ کسی کو کہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بار ہوں گی اور ہم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے خداوند نے فرمایا کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت
نے تم کو कहला भेजा कि खुदा की तरफ से बार नबूवत ना कहो, किसी से ना कहो कि ये बार नबूवत है। और आजकल के जो लोग जो दावे करते हैं बड़े बड़े, ख़ास कर टच सिस्टम वाले लोग बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, और जो दूसरे लोग जो नबूवत करते हैं वो सरासर गलत है। आप खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, यिर्मयाह की सारी किताब का स्टडी करो, पढ़ो कि खुदावंद ने मैसेज क्या दिया इसमें। हमें उसमें जो मैसेज मिला है बहुत सख्त बातें हैं, और जो चरवाहे हैं, जो रहबर बनते हैं, वो ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को सही पहुंचाया ही नहीं। सो मेरी सबके लिए यही दुआ है कि खुदावंद सबको राह रास्ते पर लाए, ताकि हम हकीकत को समझें और हकीकी कलाम जो खुदावंद ने हमें दिया है उस पर अमल करें और लोगों को भी सुनाएं, ना कि अपनी मन गढ़ंत स्टोरियों से। शुक्रिया।